أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ مدرسہ ریاض القرآن کے زیر اہتمام سب سے پہلے آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا۔ وہ مختصر گفتگو اس موضوع سے متعلق ہوگی جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے ایک فائل ریلیز کی گئی، 30 لاکھ پیج کی ایک فائل، 30 لاکھ سے بھی زیادہ پیج اس کے اندر ہے، ایپسٹین فائلز کے نام سے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس وقت کے فرعونوں کے ظلم کی داستان ہے۔ اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، ہمارے معاشرے میں عورت کو آزادی ہے، ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد برابر ہے، اس معاشرے کے فرعونوں کے ظلم کی داستان ہے ایپسٹین فائلز۔ اس کے اندر خلاصہ کیا گیا کہ کس طریقے سے 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کی بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، پیسے کا لالچ دیا گیا، مال کا لالچ دیا گیا اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہاں تک لوگ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ان درندوں نے صرف یہ نہیں کہ ان کے جسموں کو نوچا اور ظلم کا شکار ان کو بنایا، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکا کر کے کھا بھی رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، انسان مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ درندہ بن جاتا ہے، اور اسی درندگی کی مثال یہ ایپسٹین فائلز ہیں ہمارے سامنے۔ اب آپ دیکھیے مذہب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ عرب کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔
کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم کی وجہ سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے آتا نہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ لال پیلا ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا، قوم سے چھپتا پھرتا تھا، شرم محسوس ہوتی تھی کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک ہوتا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ روم کے اندر عورت کو شیطان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عورت کا مقام بتایا، آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، عورتوں کا مقام و مرتبہ بتایا، عورتوں کو حجاب کا حکم دیا تاکہ عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ رہ سکے۔ لیکن آج نام نہاد عورت کے حقوق کے علم بردار جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آزادی کے نام پر عورت کو ننگا کر دیا۔ چھوٹی سی چیز بھی عورت کی ادھننگی تصویر کے بغیر نہیں بک رہی ہے، اس کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا، اس کو آزادی کے نام پر گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا، لیکن اس کے حقوق نہیں دلوائے۔ جب اسلام نے حجاب کا حکم دیا تو کہا گیا اسلام نے ان کو قید کر دیا ہے، اسلام عورتوں کو ترقی سے روک رہا ہے، اسلام عورتوں کو تعلیم سے روک رہا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح دل فریب نعرہ دے کر کے عورت کی آزادی کا عورتوں کو گھر سے باہر تو کر دیا، لیکن اس کو بازار کی زینت بنا دیا، اس کو بزنس کے لیے ماڈل بنا دیا، اور اس کی عزت و عصمت کو سر عام لوٹا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا گھناؤنا چہرہ آج دنیا کے سامنے آ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ کھیلا گیا، درندگی کا ننگا ناچ ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے اور اس طرح کے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سے سبق لینا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو، گھر کی بچیوں کو بھی بتانا ہے کہ میری بیٹی اور میری بہن اور میری ماں، اگر تجھے عزت مل سکتی ہے تو اسلامی نظام کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ اگر تیری عزت محفوظ ہے، تیرا وقار محفوظ ہے، تو وہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام میں ہی محفوظ ہو سکتی ہے۔ تو اپنی بچیوں کو سمجھانا ہے، انہیں اسلامی تعلیمات کی اہمیت بتانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا، اللہ نے کیا مقام دیا، اسلام نے کیا مقام دیا، یہ ان کو سمجھانا ہے تاکہ ان کے اندر اسلام کی اہمیت، ایمان کی اہمیت پیدا ہو، اور وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے دین سے دور نہ ہو۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔